کل کے درس میں رمضان المبارک کی فضیلتیں، عظمتیں اور خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بیان ہوا کہ روزے کا معنی کیا ہے اور روزے کا حکم کیا ہے، رمضان کے روزے کا، اور روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، اور پھر یہ کہ کسی شخص پر روزہ کب فرض ہوتا ہے۔ پھر سے ہم مختصر طور پر دہرا دیتے ہیں کہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے، اجر و ثواب پانے کے غرض سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور ایمان رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈیوٹی ہارڈ ہے یا اس طرح کے اور بہانے کر کے روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور روزے کی فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، یہ ملکہ اور مہارت حاصل ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم بھی دیا ہے اس کو کرنے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے۔ کسی شخص پر روزہ تب فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جب اس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، وہ شخص مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ کافر کا روزہ، غیر مسلم کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا، اور اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص عاقل ہو، جو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص بالغ ہو۔ بچہ پر جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ رکھے گا تو اچھی بات ہے اور اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی تربیت ہوگی اور اچھی عادت اس کی پڑے گی۔ نمبر 4، وہ شخص روزہ رکھنے پر قادر ہو، قدرت ہو، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، وہ عاجز نہ ہو روزہ رکھنے سے۔ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عاجز کون ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ جیسے کہ بیمار ہے یا بہت بوڑھا شخص ہے، بوڑھی عورت ہے، تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد پورے سال بھر میں اگر یہ روزہ کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں، بیماری نہ ختم ہونے والی ہے، بڑھاپا اور بڑھتا ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہے نا؟ نمبر 5، وہ شخص کیا ہو؟ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو۔ مسافر پر وہ شخص جو سفر میں ہو روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو رمضان کے بعد پورے سال بھر میں کبھی بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی، ہے نا؟ نمبر 6، عورت کے لیے خاص ہے کہ وہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، اس لیے کہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو،
حیض یا نفاس کی حالت میں عورت پاک نہیں ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھے گی تو گنہگار ہوگی، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، اور بعد میں رمضان کے بعد پورے سال بھر میں اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کیا کر لے گی؟ قضا کر لے گی. ٹھیک ہے، یہ 6 شرطیں ہیں کسی شخص پر روزہ فرض ہونے کی. ٹھیک ہے، اس کا بیان کل ہو گیا تھا. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کل ہی کے درس سے متعلق. وہ عورت جو حمل سے ہو، جو حاملہ ہو، اور اسی طرح سے وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، وہ کیا کرے گی؟ رمضان میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہے یا اس کے لیے بھی رخصت ہے؟ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کا یا بچے کا نقصان ہوگا، ہے نا، صحت اور تندرستی کو لے کر جسمانی اعتبار سے اگر نقصان ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے روزہ رکھنے میں، تو پھر روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، اور اگر آسان ہے روزہ رکھنا، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے یا مشقت ہے تو برداشت کر سکتی ہے، تو وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، اگر روزہ نہیں رکھتی ہے تو کیا کرے گی؟ بعد میں رمضان کے بعد اگلے رمضان آنے تک پورے سال بھر میں اگر وہ قضا کر سکتی ہے تو قضا کرے گی، اور اگر قضا نہیں کر سکتی ہے، اس کو موقع نہیں ملا قضا کرنے کا، تو ایسی صورت میں مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلائے گی. بعض عورتیں ہوتی ہیں ہمیشہ یا تو حمل سے ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا، خاص طور سے جن کے زیادہ بچے ہوں. حمل 9 مہینے کا رہتا ہے نا، پھر بچے کو دودھ پلانا کب تک ہوتا ہے؟ 2 سال تک، گویا تقریباً 3 سال ہو گیا. تو ایسا ممکن ہے کہ عورت مطلب موقع ہی نہ پائے پورے سال بھر میں قضا کرنے کے لیے، پھر سے حمل سے ہے، پھر سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو ایسی صورت میں وہ مریض کے جو دائمی مریض ہے اس کے حکم میں ہے کہ اگر وہ روزہ قضا کرنے کا موقع نہیں پاتی ہے تو کیا کرے گی؟ مسکین کو کھانا کھلائے گی. مسئلہ کلیئر ہے جی. کوئی شخص ہے وہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اپنا روزہ کھول دے. مثال کے طور پر کسی کی جان بچانا ہے، کسی انسان کی جان بچانا ہے. ایسا کیس ہے، کسی انسان کی جان بچانا ہے، آگ لگ گئی یا پانی میں ڈوب رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے یا پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے، وہ شخص دیکھ رہا ہے، تو اس پر ضروری ہے نا کہ اس کی جان بچائے. اسلام بھی یہی کہتا ہے، انسانیت بھی یہی کہتی ہے. تو اگر روزہ توڑے بغیر وہ اس کی جان بچا سکتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں روزہ توڑنا پڑے گا، تو اگر اس کی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جان کی بہت قیمت ہے اسلام میں. بعد میں وہ کیا کرے گا؟ روزے کی قضا کرے گا. مسئلہ واضح ہے جی. اس کے بعد آج کا درس باضابطہ شروع ہوگا. آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیجئے اور غور سے سنیے، تھوڑا وقت مطلوب ہے. آج کا درس یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں نمبر 1 بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا. رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مرد کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، عورت کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دونوں کی مرضی ہے تو. ٹھیک ہے، تو جماع کرنا، ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے اس کا؟ کفارہ کیا ہے؟ یا ایک غلام آزاد کرے، اس کا زمانہ تو نہیں ہے، تو کیا کرے؟ 60 دن کے 2 مہینے کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ ایک روزہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کہاں سے جو ہے 2 مہینے میں برداشت کروں گا، تو کیا کرے گا؟
تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ کفارہ ہے. رمضان اس میں یہ معلوم نہیں ایک وقت کا یا 2 وقت کا کھانا کھلانا تقریباً 1.5 کلو اناج دے دے گا. 1.25 کلو 1.5 کلو اناج دے دے گا. اب اس میں وہ ایک ٹائم کھائے یا 2 ٹائم کھائے. دونوں ٹھیک. آتا ہے. کیا دونوں آتا ہے. کیا دونوں آتا ہے؟ شہری افطار دونوں میں آتا ہے. نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا 2 وقت کا. اس میں ہے کہ نصف سا برابر ہوتا ہے 1.25 کلو یا 1.5 کلو. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی دے دے اناج یا پھر بنا کے کھلا دے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس کی ساری دلیلیں موجود ہے حدیث میں. وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں، لیکن مسئلہ واضح ہو گیا نا. روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ قضا بھی کرنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو تو کفارہ بھی دینا پڑے. باقی چیزوں میں صرف قضا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. یاد رکھیے بہت خطرناک ہے. تمام روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سب سے خطرناک یہی ہے. کھانے پینے سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بستری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بستری کرنے کا مطلب ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب منی خارج ہو یا نہ ہو تو اس کو ہم بستری کہتے ہیں. منی خارج ہو یا نہ ہو ہم بستری اس کا نام ہے، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نے تو کیا تھا لیکن منی خارج نہیں ہوا، میں نے روک لیا. تو کہا جائے گا نہیں، ہم بستری اس کا نام ہے. جیسے ہی دونوں شرمگاہ مل گئی اور ایک دوسرے میں داخل ہوا تو خلاص اس کو ہم بستری کہتے ہیں. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر منی خارج کرنا ہاتھ سے، مشتزنی جس کو کہتے ہیں. بہت سارے نوجوان اس بری عادت کے شکار ہیں نا، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے شادی نہیں کرتے ہیں یا بیوی سے دور ہیں تو شہوت اور خواہش کیسے پوری کریں، تو یہ بری عادت اپناتے ہیں. مشتزنی کرتے ہیں، ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اس سے منی خارج کرتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے منی خارج کرتے ہیں جان بوجھ کر. تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اور روزہ نام ہے کس سے بچنے کا؟ کھانے سے، پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے بچنے کا نام ہے. تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دے. تو اس کو کیا کرے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا تو بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. توبہ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ کفارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نمبر 3، کھانا پینا. کھانا یا پینا، انسان کچھ بھی کھائے یا کچھ بھی پیے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کھانے پینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز حلق کے نیچے اتر جائے، منہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا ناک کے ذریعے سے. ناک جو ہے اس کا راستہ حلق تک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے منہ، تو منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے کوئی چیز اگر انسان کے حلق کے نیچے اتر جائے، اس کا نام ہے کھانا پینا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانے کی کوئی چیز ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جسم ہے، ذرات ہیں، اگر منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے انسان اپنے حلق کے نیچے اتارے، پیٹ تک پہنچائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کھانا پینا. معدے تک اپنے منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے پہنچانا کوئی بھی چیز، اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ روزے کی حالت میں جب آدمی وضو کرے اور ناک میں پانی ڈالے، ناک میں پانی چڑھائے، تو کیا فرمایا ہے؟ عام دنوں میں تو بالکل مبالغہ کرنا ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. اتنا مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ
پانی اندر چلا جائے، ناک کے نیچے، ناک کے ذریعے سے حلق کے نیچے اتر جائے. ٹھیک ہے. نمبر 4، 3 ہو گئے. نمبر 4، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے، کھانے پینے کے معنی میں ہے، جو کھانے پینے کے برابر ہے. ایسا کیا ہے؟ بیڑی سگریٹ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو آخر میں پوچھیے گا. کھانے پینے کے حکم میں مطلب یہ ہے کہ انسان کھاتا پیتا کس لیے ہے؟ بھوک کو مٹانے کے لیے، ہے نا، پیاس کو مٹانے کے لیے. بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ منہ سے کھا نہیں سکتے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے؟ ڈرپ لگا ان کو دوائیں دیتے ہیں نا، انجیکشن دیتے ہیں، اور پانی چڑھاتے ہیں، خون چڑھاتے ہیں، کیا کیا گلوکوز وغیرہ سب ہوتا ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ کھانے پینے کے برابر ہے. تو روزے کی حالت میں اگر کسی کے جسم میں اس طرح کی غذا، کھانے پینے کی چیز اس کے جسم میں اگر ڈالی جائے کسی بھی طریقے سے، انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو یہ بھی چونکہ کھانے پینے کے حکم میں، گرچہ منہ کے ذریعے نہیں گیا، ناک کے ذریعے نہیں گیا، لیکن اس کے جسم میں گیا، مقصد وہی ہے، کھانا پینا، کھلانا پلانا، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ہاں. خون چڑھانا اسی میں آتا ہے. کسی کو خون کی ضرورت ہے، جسم میں خون ختم ہو گیا روزے کی حالت میں، اس کو خون چڑھایا گیا، تو خون کا بھی یہی کام ہے نا، طاقت دینا اس کو. تو غذائی انجیکشن، طاقت بخش انجیکشن، یا پھر جو خون چڑھایا جاتا ہے غذا کے طور پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ جو دوسرے انجیکشن ہیں جن کا کام کھلانا پلانا نہیں ہے، جو غذا کے طور پر نہیں ہے، ایسے انجیکشن لینا روزے کی حالت میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے سردی بخار ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کے لیے آپ نے انجیکشن لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد غذا نہیں ہے، اس کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے انسولین لینا، جو شوگر کے بیمار ہوتے ہیں وہ انسولین لیتا ہے نا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا یہ ویکسین لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ٹیبلیٹ کھائے، کیپسول کھائے، دوا کھائے منہ کے ذریعے سے، اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کھانے کے حکم میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کیا ہوتا ہے، خون چینج کرتے ہیں ہمیشہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کڈنی جو خراب ہوتی ہے تو خون صاف کیا جاتا ہے نا، ڈائلیسس. تو یہ بھی کیا ہے؟ غذا کے طور پر ہوتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہو جائے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5، حجامہ لگوانا. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حجامہ لگوانا، پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، حکم بھی دیا ہے لگانے کا. بعض اہل علم نے اس کو سنت کہا ہے کہ لگانا چاہیے. تو اس کے لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سارا خون بدن سے نکلتا ہے. دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس میں اختلاف ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو شخص بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، اپنا خون دوسروں کو دیتا ہے اپنے بدن سے نکال کے، ٹھیک ہے، تو جس کو خون چڑھایا جاتا ہے اس کا روزہ تو ٹوٹے گا ہی، لیکن جو اپنا خون دیتا ہے مریض کو، کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھنا لگوانا. اگر پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس میں بھی خون اچھا خاصا نکلتا ہے، بعض دفعہ کمزوری بھی محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے. بعض علم کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا، بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا. تو احتیاط بہتر ہے، پرہیز بہتر ہے. روزے کی حالت میں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ کہا کہ اگر مریض کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ دینا پڑے گا. اور بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. اگر اس قول پر ہم عمل کریں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا.
اچھا کسی کے بدن سے خون ایسے ہی نکل گیا، ناک سے خون بہہ کے نکل گیا ہے نا، یا کسی بھی طرح سے اس کے زخم سے نکل گیا یا زخمی ہو گیا، خون نکل گیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ نکل جائے بہنے لگے تو ٹوٹ جاتا نہیں، تو چونکہ یہ انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرتا ہے نا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پچھنا آدمی جان بوجھ کے لگواتا ہے، اپنا خون نکالتا ہے، یا کسی کو خون دینا ہے تو آپ جان بوجھ کے نکال رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اچانک زخمی ہو گئے، اچانک آپ کے زخم سے خون بہنے لگا، آپ کے دانت سے خون بہنے لگا، ناک سے خون بہنے لگا، تو انسان اپنے اختیار سے یہ نہیں کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے انسان گیا ہاسپٹل اور ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیا، خون جانچ کرا، تو اس کے لیے خون نکالتی ہے نا نرس، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے بھی روزہ، اس لیے کہ تھوڑا بہت خون ہوتا ہے، اس کا کوئی اس سے اثر نہیں پڑتا ہے جسم کے اوپر۔ نمبر 6، قے کرنا، الٹی کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس کو خود بخود قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے، الٹی کرے، تو وہ روزے کی قضا کرے گا۔ یہ حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور امام ابن منذر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو جان بوجھ کر قے کرے گا، الٹی کرے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو خود بخود اگر قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر کرے، کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ہاں زبردستی انگلی ڈال کے قے الٹی، کوئی بھی مقصد ہو اس کا، بہت سارے لوگ جان بوجھ کے، آپ گندی چیز کو، بدبودار چیز کو سونگھیں گے تو الٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جان بوجھ کے اگر اس طرح سے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ بعض لوگوں کو اچھی خوشبو سے بھی جو ہے نا، اگر وہ جان بوجھ کے خوشبو اور اس کو معلوم ہے کہ الٹی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ سونگ رہا ہے، اس کو الٹی ہو گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا کوئی نچوڑے اپنے پیٹ کو بہت زور سے، اس کی وجہ سے الٹی ہو جائے، تو یہ سب جان بوجھ کر قے اور الٹی کرنے کی شکلیں ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے فرق کیا ہے کہ خود بخود الٹی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، قضا نہیں کرے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے الٹی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ 6 ہو گیا۔ نمبر 7، عورت کے ساتھ خاص ہے مسئلہ، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کوئی عورت روزہ رکھی ہوئی ہے دن میں اور اس کو حیض آ گیا، یا کوئی عورت روزہ رکھی ہوئی ہے، اس کو نفاس آ گیا۔ حیض مطلب ماہواری جو خون ہوتا ہے، اور نفاس مطلب بچے کی ولادت کے وقت جو، یا اس کے بعد جو خون نکل، تو کوئی عورت ہے روزے کی حالت میں، اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی عورت روزے کی حالت میں ہے اور ولادت ہو گئی اس کے یہاں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے، اس حالت میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پہلے سے روزہ رکھی ہوئی ہے اور ایسا ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا کرے گی؟ بعد میں قضا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر افطار سے کچھ پہلے بھی ایسا ہو گیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ گئے نا؟ دن بھر روزہ رکھی ہوئی تھی لیکن مغرب کی اذان سے کچھ پہلے بھی ایسا ہو گیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، پوری نماز پڑھ لیا شروع سے آخر تک، سلام پھیرنے کا وقت آیا تو ہوا خارج ہو گئی، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے، تو یہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ کب ٹوٹے گا؟ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، 3 شرطیں ہوں گی تبھی ان چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے روزہ ٹوٹے گا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس شخص کو علم ہو مسئلے کا، وہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جاننے کے باوجود اس نے ایسا کیا ہے تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو یہ جانکاری تھی ہی نہیں، جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کر لیا۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایسا کام نہیں کرتا، سمجھ گئے نا؟
نمبر 2، اس نے یاد رہتے ہوئے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، وہ روزے سے ہو، پھر بھی اس نے ایسا کام کیا. اگر بھول سے اس نے ایسا کر لیا ہے، غلطی سے، بھول سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے نا. کیا دعا سکھائی ہے اللہ نے؟ اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کر. اللہ رب العالمین نے حدیث میں ہے کہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم سے اگر بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو تمہارا مواخذہ میں نہیں کروں گا. تو اگر روزے کی حالت میں بھی غلطی سے یا بھول سے کسی نے کچھ کھا لیا، پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ گئے نا؟ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے. کیا؟ خطا، غلطی، نسیان، بھول چوک، وما استکرہوا علیہ، اور جو اس سے زبردستی کرایا جائے. کوئی شخص ہے، اس کو مجبور کر دیا گیا تلوار کی زور پر، بندوق کی زور پر، تم روزہ توڑو نہیں تو تمہاری جان مار دی جائے گی. تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے روزہ اپنا کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا. تو کہتے ہیں چونکہ وہ مکرہ ہے، مجبور ہے، اس نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ تیسری شرط ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنے اختیار سے یہ کوئی کام کرے، مجبور ہو کر نہ کرے. ٹھیک ہے؟ مجبور ہو کر کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ من نسیہ وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. جو بھول کر کھا لے یا پی لے روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلا دیا اور پلا دیا، اس نے جان بوجھ کر خود سے نہیں کھایا. صاف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ، جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے؟ بھولے سے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کسی نے یاد دلا دیا پھر بھی وہ کنٹینیو ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے؟ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ. جو رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ بھول کر توڑ دے تو اس کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو صرف کھانا پینا ہی نہیں، ساری چیزیں جن کا بیان ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی اگر بھولے سے یا غلطی سے یا مجبور ہو کر کوئی کر لیتا ہے یا نادانی میں، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کب مواخذہ کرتا ہے؟ جب انسان یاد رہتے ہوئے اور جان بوجھ کر ایسا کرے تو. ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں بھی اور غیر روزے کی حالت میں بھی کرنا منع ہے اور حرام ہے، ہمیشہ وہ گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ وہ گناہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شرک کرنا، بدعت کرنا، جوا کھیلنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. شراب پینا. شراب پینے تو ٹوٹ جائے گا. ہاں، باقی جمع چیز میں تو شراب پینے سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن یہ جو گناہ بتائے گئے آپ کو، زنا کرنا ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جو گناہ بتائے گئے آپ کو، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، آنکھ سے غلط چیز کو دیکھنا، کان سے غلط چیز سننا، ہے نا؟ آج کل موبائل پہ بھی سب کر لیتے ہیں نا ایسے گناہ. ٹھیک ہے؟ ہاتھ سے غلط چیز کو پکڑنا، ہے نا؟ پاؤں سے چل کر غلط جگہ پہ جانا. بلکہ دل کا بھی گناہ ہوتا ہے، دل میں بری نیت، برا خیال، حسد، تکبر، نفرت، عداوت، کینہ، یہ سب ہے نا گناہ. تو یہ گناہ تو ہمیشہ گناہ ہے، رمضان میں، روزے میں تو اور بڑا گناہ ہے یہ. کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور روزے کی حفاظت ان چیزوں سے بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ثواب تو کم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ روزہ مکروہ تو ہوگا، روزہ ناقص تو ہوگا. آپ ایک طرف اللہ کا حکم مان کر کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہیں، بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات کہ آدمی جائز چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور جو ناجائز ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا. بھائی، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کھانے پینا
کھانے پینے ہم بستری کرنے سے رک جانے کو اور اس کو آپ مان رہے ہیں، اسی اللہ نے تو اس کا بھی حکم دیا کہ ان چیزوں سے بچو۔ حدیث میں کیا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جہالت کی بات کرنا، جھوٹ پر عمل کرنا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں کہ وہ اپنا روزہ رکھے، یعنی بھوکا اپنے آپ کو رکھے، پیاسا اپنے آپ کو رکھے۔ اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے، یعنی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا روزہ نہیں چاہتا ہے۔ ایسا روزہ رکھ کر کیا فائدہ؟ روزہ کا تو مطلب ہی ہے برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اور حدیث میں ہے کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تو ان چیزوں کا بیان ہوا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم جلدی ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آنکھ میں کان میں قطرہ ڈالنا، ڈراپ ڈالتے ہیں نا، تو آنکھ میں کان میں ڈالنے سے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ناک میں اگر کوئی ڈالے، کیوں؟ اس لیے کہ ناک کا راستہ کہاں تک جاتا ہے؟ حلق تک۔ تو آنکھ میں کان میں قطرہ ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت نکلوانا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گرچہ خون جاری ہو جائے۔ اسی طریقے سے زخموں کی مرہم پٹی کروانا روزے کی حالت میں، اس طرح کا علاج کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے سینہ میں بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے کچھ گولیاں ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر حلق کے نیچے وہ دوا نہ اترے تو کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کے رحم میں، بچہ دانی میں داخل کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چیک اپ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا ضروری معاملہ ہو جائے اور اس طرح کی نوبت آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ دوربین وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا۔ مرد عورت کی پیشاب کی نالی میں باریک نالی یا دوربین یا پھر دوا اور مثانہ صاف کرنے والے کے لیے اس طرح کی چیزیں داخل کی جاتی ہیں چیک کرنے کے لیے۔ تو اگر اس کے اندر کوئی محلول نہیں ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس میں رہ جائے، ہاں وہ لیکوڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت کی فلنگ کروانا، دانت کو بھرنا، دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو بھرتے ہیں نا ڈاکٹر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا دانت نکلوانا، اس کا بیان ہوا ہے۔ دانتوں کی صفائی کروانا ہوتا ہے نا، دانت بھی صفائی کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلق کے نیچے کچھ نہ جائے۔ حلق کے نیچے اگر کوئی چیز چلی گئی تو گرچہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے حلق کے نیچے اتارا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے علاج کے لیے اسپرے کا استعمال کرنا، اسپرے کا استعمال کرنا منہ کے یا کسی اور بھی چیز کے لیے، اسپرے جو ہوتا ہے، اسپرے کے استعمال کرنے سے روزہ نہیں، اس لیے کہ حلق کے نیچے وہ چیز نہیں جاتی ہے۔ آکسیجن لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بے ہوش کرنے والی گیس کا استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو انسان اپنے بدن میں لگاتا ہے، جیسے مرہم لگاتا ہے یا تیل لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گرچہ اس کا کچھ اثر انسان کے بدن میں جاتا ہے، تبھی تو فائدہ ہوتا ہے نا مرہم تیل وغیرہ، لیکن ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ علاج کے لیے پٹی لگوانا، مرہم پٹی، یہ سب مواد وغیرہ لگانا زخم وغیرہ پہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے دل اور دوسرے اعضاء کے علاج کے لیے شریانوں میں باریک ٹیوب ڈالتے ہیں نس وغیرہ میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ میں جو ہے نا انتریاں وغیرہ چیک کرنے کے لیے بھی کچھ ڈالا جاتا ہے، دوربین وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جگر یا دوسرے اعضاء کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے نمونہ حاصل کیا جاتا ہے، سمپل لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو، محلول ٹائپ کی یا لیکوڈ ٹائپ کی۔ تو اس طرح کی، اسی طرح معدہ میں، پیٹ میں، یا کوئی بھی اس طرح دماغ وغیرہ میں کوئی آلہ داخل کیا جاتا ہے چیک اپ کرنے کے لیے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور اہم چیزیں،
روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ احتلام کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں نا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا، اس کو احتلام ہو گیا، اس نے جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ غسل کرے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے نا۔ ہاں۔ خوشبو لگانا، عطر لگانا، سرما لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کریم لگانا، پاؤڈر لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہونٹ کو نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے لگانے کے لیے، ہاں لپ گارڈ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عورت میک اپ کرتی ہے، اگر جائز اور مباح حلال میک اپ ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرنا، غرارہ کرنا، روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ اسی طریقے سے سر پہ پانی ڈالنا، بہت زیادہ سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، روزے کی حالت میں ہے، آپ سر کو بھگا سکتے ہیں، سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں، سر پر سایہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، وضو تو کرتے ہیں نا، وضو میں کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، غسل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ڈبکی لگاتا ہے پانی میں جا کے، ہے نا، سوئمنگ کرتا ہے، تیراکی کرتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے نہر میں جا کے، ندی میں جا کے، تالاب میں جا کے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس یہ کہ حلق کے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے ہمیشہ، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی انسان مسواک کر سکتا ہے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، کبھی بھی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، منجن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ بھی مسواک کی طرح ہے نا، جیسے مسواک ہے اس سے دانت کی صفائی ہوتی ہے، اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ اور منجن ہے اس سے بھی دانت کی صفائی ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ میٹھا ہوتا ہے، بھائی کھانے پینے کی چیز میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اسی طرح سے مسواک جو ہے کڑوا ہو یا میٹھا ہو، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک جیسی بھی ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو، نیم کا ہو یا کسی بھی چیز کا، مزہ چاہے کڑوا ہو یا میٹھا، اس سے کیا بحث؟ مزہ ہے کہ نہیں؟ مسواک کرتے ہیں تو اس میں مزہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹیسٹ اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کا بھی اگر ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کہ حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ آپ جب کلی کرتے ہیں تو پانی کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پانی کا مزہ ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ میٹھا پانی کا ہے، کلی کرتے ہیں تو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، تو صرف ٹیسٹ یا مزہ محسوس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرط ہے کہ حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر کوئی کلی کرتا ہے اور پانی باہر پھینک دیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن حلق کے نیچے اگر پانی اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہی حال مسواک کرنے کا، وہی حال منجن کرنے کا، وہی حال ٹوتھ پیسٹ کرنے کا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ آدمی کرتا کیوں ہے؟ مسواکی کے بدلے کرتا ہے نا، جو مقصد مسواک کرنے کا وہی اس کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت کے وقت کھانا چکھنا، کوئی اناڑی ہے کھانا بنا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنا نمک اور کتنا مرچ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی عورت ہے بیچاری، اس کا شوہر جو ہے نا بہت خفا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہو گیا تو ڈر کے مارے وہ بیچاری چکھ لے، تو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ اس کو باہر پھینک دے، چکھ لے، زبان پہ رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے نا، حلق میں اتارنا ضروری نہیں ہے نا چکھنے کے لیے، زبان پہ رکھا آدمی کو ٹیسٹ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کو باہر پھینک دے، حلق کے نیچے نہ اتارے، تو ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کو بھی، جب کھانے کا مزہ آدمی لے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شرط یہ کہ حلق کے نیچے نہ جائے، تو پھر ٹوتھ پیسٹ میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اچھا، تھوک، بلغم وغیرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اندر کی چیز ہے نا، باہر سے کوئی چیز تو اندر داخل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، بچنا چاہیے، باہر پھینک دینا چاہیے، لیکن اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مکھی وغیرہ جو ہے نا، اڑتی ہوئی مچھر وغیرہ ہے نا، دھواں وغیرہ، ہوا وغیرہ حلق کے نیچے اتر جائے، انسان جان بوجھ کے تو یہ سب نہیں کرتا ہے، خود بخود اگر ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ، جان بوجھ کے کرے گا
مکھی یا اس طرح کوئی تو نہیں کرے گا، لیکن مان لیتے ہیں کوئی کرے گا جان بوجھ کر، مچھر مکھی یا کسی بھی چیز کو نگلے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. خود بخود ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت اہم مسئلہ ہے. آخر میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کے علاوہ دوسرے طور سے دل لگی کرنا، بوسو کنار کرنا، نہیں ٹوٹے. گلے لگنا، ایک دوسرے کو پکڑنا، بغل گیر ہونا، ایک ساتھ سونا، ٹھیک ہے. ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے. ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹتا کس سے؟ ہم بستری کرنے سے. ہم بستری اگر نہیں ہوا ہے اور صرف اوپر اوپر یہ سب ہوا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. شرط یہ ہے کہ معاملہ آگے نہ بڑھے. معاملہ اگر آگے بڑھ گیا خلاص کفارہ دینا پڑے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ تو جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے ایسا کر سکتا ہے، جس کو کنٹرول نہیں ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے. ایک بوڑھا آیا تو کہا کر لو کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوان عام طور سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، بوڑھا تو کنٹرول، اس کو تو عادت ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں اگر کوئی رمضان میں دن میں کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ معاملہ آگے نہ بڑھے. اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ نہیں جب شروع ہوتا ہے تو پھر مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں بچنا چاہیے، یہی بہتر ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کو انہی چیزوں میں منی خارج ہو جاتا ہے تو بچنا چاہیے نا، کنٹرول کرنا چاہیے. منی خارج ہو گیا تو پھر مسئلہ ہے. جان بوجھ کر منی خارج کرنا، ابھی آپ نے سنا کہ اس سے بعض علم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مزید خارج ہونا. مزید خارج ہونے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. صحیح قول کے مطابق مزید کس کو کہتے ہیں؟ پانی جیسی. منی تو شہوت کے ساتھ جب آدمی ہم بستری کرتا ہے تو اس میں منی نکلتا ہے جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو. ایک ہوتا ہے مزی کا مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں، بیوی سے بات کر لی، عورتوں کا خیال آ گیا کہ چیز پہ نگاہ پڑ گئی تو اس طرح کا خیال آتا ہے تو مزی خارج ہو جاتا ہے انسان کی شرمگاہ سے. تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور شرمگاہ کو دھونا پڑے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس مکمل ہوا. کیا تھا درس آج کا؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو دین کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کو اسی طرح سے جاننے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول کرے، اجر و ثواب سے نوازے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.